अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज ही मैं एक ऐसी जगह पे आया हूं जहां का मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है कि जो लाहौर के पुराने लोग हैं उनको भी इस जगह का आइडिया इतना नहीं होता। जो मेरे पीछे भी आप एक जगह देख रहे हैं, इस एरिया का नाम कुड़ीदा बाग है। और ये जो मेरे पीछे अभी आप ये जो एक छोटी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर 2 कब्रें हैं। वो कब्रें किसकी हैं, इसको कुड़ीदा बाग क्यों बोला जाता है? एक इसका नाम कुड़ीदा बाग है, एक इसका नाम कुड़ीदा मकबरा है। क्यों बोला जाता है, उससे पहले हम देखेंगे कि जो अंदर दो कब्रें हैं उनमें एक शख्स हैं जनरल जॉन फ्रांसुआ एलाह। उसके बारे में पहले उनकी हिस्ट्री देखते हैं और साथ उनकी बेटी की अंदर कब्र है, उसकी क्या हिस्ट्री है। अब सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। 1785 के अंदर साउथ फ्रांस में एक शख्स पैदा हुए जिनका जो नाम है वो वैसे तो जो हम आम अगर इसको पढ़ें तो ये जीन फ्रैंकोइस एलार्ड हम इसको देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये फ्रेंच नाम है और फ्रेंच के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इंग्लिश वाले बिल्कुल भी नहीं होते, ख़ास तौर पे इसमें आर की साउंड बिल्कुल नहीं होती। तो इनका जो नाम है वो जॉन फ्रांसुआ एलाह है। तो ये जो शख्स थे ये बेसिकली एक यंग एज के अंदर आर्मी के अंदर गए, फ्रेंच आर्मी के अंदर। सबसे जो मज़े की चीज़ है, आप सब लोग एक शख्स को जानते होंगे, नेपोलियन की आर्मी का हिस्सा थे ये। बोला ये जाता है कि नेपोलियन के साथ उन्होंने बहुत से वॉर्स को लड़ा और उसके बाद इनको जो फ्रेंच जो मिलिट्री अवार्ड है लीजन ऑफ ऑनर, जिसकी अभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, ये जो वीडियो है ये अंदर की है। जो 2 कब्रें हैं उनके सामने ये अवार्ड उनके सामने रखा भी हुआ है। तो अवार्ड जो है फ्रेंच के अंदर सिविल और मिलिट्री का ये हाईएस्ट अवार्ड जो होता है ये वो है। अगर आप सब ने कैम्ब्रिज की हिस्ट्री को पढ़ा है, जो कैम्ब्रिज की बुक्स होती हैं स्कूल के अंदर, तो उसमें एक चीज़ का जिक्र ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। ये वो वाला बैटल है जिसकी जो मेन हाईलाइट है ये है, इसमें फ़्रांस को डिफ़ीट हुई थी और नेपोलियन का जो आखिरी फॉर्ट जो बैटल है जिसमें वो हार गया था, ये वो वाला बैटल है। कुछ जगहों पे आता है कि जो जनरल जॉन हैं इन्होंने उसके साथ ये वाला बैटल भी लड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये भी आता है कि ये शायद उस बैटल का हिस्सा नहीं थे। इस बैटल के अंदर जब नेपोलियन को शिकस्त हुई तो उसके बाद जो जनरल जॉन हैं ये फ्ली करके वहाँ से पर्शिया की तरफ आ गए। पर्शिया की तरफ आने का रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है अपना काम शाम तो देखना था। तो वो पर्शिया की तरफ जब आए तो फिर उन्होंने एक पर्शिया के अंदर उस वक्त एक प्रिंस थे जिनका नाम था अब्बास मिर्ज़ा। अब्बास मिर्ज़ा के पास आके उन्होंने 1815 के अंदर रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं इस तरह पहले वहाँ पे काम कर चुका हूँ, तो अब मैं आपको अपनी सर्विसेज को देना चाहता हूँ। अब्बास मिर्ज़ा फ़ौरन उन्होंने उनकी बात को मान लिया और कुछ अरसा जो जनरल जॉन है वो उनके पास उन्होंने काम भी किया। उनको जो है कर्नल की एक पोस्ट तो दे दी गई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि जो कर्नल पोस्ट के पास जो ट्रूप्स होते हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको फिर अब्बास मिर्ज़ा को छोड़ना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब पता ये चला कि अब्बास मिर्ज़ा के ब्रिटिश ने जब कांटेक्ट किया कि हम आपके जो ट्रूप्स हैं उनको एड भी देंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे, लेकिन शर्त एक है कि आपके पास जो फ्रेंच जितने भी फ़ौजी हैं और आपके पास जितने भी ट्रूप्स हैं उनको आपने हमारे हवाले कर। जब ये बात जनरल जॉन के पास गई तो उन्होंने यही समझा कि मुझे अब यहाँ से जो है ना निकलना चाहिए। तो बोला ये जाता है कि जो खैबर पास है पेशावर के अंदर, वो वहाँ से होते होते इतना ज़्यादा फिर चल पड़े कि वो शाहदरा लाहौर में आ गए। 1820 के अंदर ये सारा वाक़या हुआ कि वो 1820 के अंदर जो जनरल जॉन है वो टूवर्ड्स लाहौर आए, पंजाब आए। फिर उसके बाद क्योंकि पंजाब के अंदर रंजीत सिंह का दौर था और जो जनरल जॉन है वो 1822 के अंदर फिर रंजीत सिंह के पास मिलने गए और उनको भी उन्होंने सेम बात ही कही कि मैं ऐसे वहाँ पे पहले नेपोलियन की आर्मी के अंदर काम करता था, तो मैं आपको भी अब अपनी सर्विसेज को देना चाहता हूँ। तो रंजीत सिंह ने फ़ौरन उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दिया। 3 महीने प्रॉपर उनकी रेकी करवाई कि ये कोई स्पाई ना हो या फिर कोई एनिमी ना हो हमारे। 3 महीने बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह, क्योंकि वो उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने उनको रिप्लाई किया और यही बात कही कि मैं आपको रखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उनका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि जो सिख आर्मी थी उन्होंने उनको
ٹرین کرنا تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو گرو گوبند صاحب نے ایک جو سکھ کے اندر ان کے ایک گرو ہیں, انہوں نے ایک آرمی بنائی تھی جس کا نام تھا خالصہ آرمی. تو ان کا جو بیسک مقصد تھا اس آرمی کو ٹرین کرنا تھا, اور بولا یہ جاتا ہے کہ ان کی آرمی کی ٹریننگ اتنی سخت تھی کہ ایک دفعہ ایک فوجی ٹریننگ سے جو ہے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا تو جنرل جان نے خود اس کی ٹانگ کے اوپر گولی ماری اور اس کو یہ بات کہی کہ تمہاری یہ جو حرکت ہے یہ سکھوں کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بن سکتی تھی, تو اب تو تمہاری ٹانگ کے اوپر گولی ہے, تمہیں میڈیکل ایڈ چاہیے, اب تم بھاگ کے کہاں پہ جاؤ گے. تو اس کو پھر واپس لے آئے. جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کی ساری ڈیڈیکیشن وغیرہ دیکھی تو ان کو پھر جنرل کی پوسٹ دے دی گئی, اور جب ٹریننگ سٹارٹ ہوئی تو ان کو ایک اینول فی اس وقت کے دور کے اندر 50,000 دی گئی, جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت 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 زیادہ تھی. ان دا مین وائل 1927 کے اندر ان کی ایک بیٹی تھی, اس کا نام تھا میری شارلٹ. وہ اس وقت 12 سال کی تھی. کچھ پرابلمس کے باعث, کچھ بیماریوں کے باعث اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ ان کے دل کے بہت بہت قریب تھی. اس میں اندر ایک اور مزے کی چیز میں ایڈ کروں, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو پنجاب کا سول سیکریٹریٹ ہے یہ جنرل جان کا بیسیکلی گھر تھا. تو انہوں نے کیا پھر یہ, انہوں نے کہا کیونکہ یہ میری جو بیٹی ہے میرے بہت زیادہ قریب ہے, تو اس کی جو ہے نا قبر وہ میں اپنے گھر کے پاس بناؤں گا. کچھ جگہوں کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ جو سول سیکریٹریٹ ہے یہاں سے آلموسٹ کوئی 500 میٹرز کا فاصلہ ہے, تو یہ اس کا حصہ ہی تھا. مطلب یہ اتنا بڑا باغ تھا کہ ان کا بولنا یہ تھا کہ میں اپنے گھر کے اندر ہی اس کی نا قبر بناؤں گا. انہوں نے اس کے بعد یہ باغ بنوایا, اور اس باغ کو پھر انہوں نے کڑی دا باغ اس کا نام پھر بعد میں رکھا گیا. کڑی پنجابی کے اندر جب آپ بولتے ہیں کہ اے اودی کڑی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے. تو کڑی دا باغ یا پھر کڑی دا مقبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کا باغ یا بیٹی کا گارڈن, ڈاٹرز گارڈن بول سکتے ہیں آپ اس کو. انڈیا کے اسٹے کے اندر جب وہ اس سائٹ پہ تھے تو ان کو ایک عورت سے پیار ہوا, اس کا نام تھا بنو پانڈے. جو وہ بیسیکلی جو بولا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ رنجیت سنگھ کی ایک رشتہ دار تھیں اور ایک جگہ کی پرنسس تھیں. تو ان سے پیار ہوا, ان کی شادی ہوئی. جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو ان کے پھر 7 بچے ہوئے آگے سے. لیکن جو میری شارلیٹ ہے ان کے بارے میں یہی بولا جاتا ہے کہ یہ جو بنو پانڈے ہیں ان کی بیٹی نہیں تھی, ان کی پہلے کوئی شادی تھی. کیونکہ غور کیا جائے تو یہ کہ 1822 کے اندر جب وہ یہاں پر آئے تو ان کی آلریڈی جو بیٹی تھی 7 سال کی تھی. تو اس وقت تو ان کی بنو پانڈے کے ساتھ شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی. اپنی ڈیتھ سے کچھ سال پہلے وہ اپنی وائف کے ساتھ واپس فرانس گئے. انہوں نے رنجیت سنگھ سے 18 منتھس کی بریک لی تھی, تقریباً کوئی 1.5 سال کی بریک لی, اور واپس وہ فرانس کی طرف گئے. اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی وائف کے لیے ایک پیلس بنوایا جو کہ آج بھی قائم ہے, اپنا پیار شو کرنے کے لیے. اور دوسرا جو اس کا ریزن ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے پھر اپنی وائف کو وہیں پہ ڈراپ کر دیا, وہیں پہ چھوڑ دیا. ان کی ڈیتھ بھی وہیں پر ہوئی. اس ٹائم ایک چیز پریکٹس کی جاتی تھی, اس کو بولتے تھے ستی. ستی کو جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ ستی ایک ایسی پریکٹس تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ جو عورت ہے اپنے آپ کو آگ لگا کے پھر جلا لیتی تھی. پریکٹس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی وائف کو فرانس پہ ہی چھوڑ دیا. پھر جب ان کا ریٹرن ہوا وہ اپنی ساری زندگی رنجیت سنگھ کے ساتھ لائل ہی رہے, اور 1839 کے اندر جنوری کے اندر ان کی ڈیتھ پشاور میں ہوئی. انہوں نے ایک وصیت کی. وصیت یہ تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو لاہور کے اندر میری جو بیٹی ہے اس کے ساتھ میری قبر کو بنایا جائے. تو جب ان کی پشاور کے اندر ڈیتھ ہوئی تو بولا یہ جاتا ہے کہ جب ان کو لاہور کی طرف لے کر آ رہے تھے تو شادرہ سے لے کے انارکلی تک لائن کے اندر فوجی کھڑے ہوئے تھے, اور ان فوجیوں کو جیسے فائر ان آنر نہیں ہوتا جب کوئی کسی ہائی رینک جب کوئی فوجی ہوتا ہے اس کی قبر, اس کی جو میت ہے اس کو جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے وہ سامنے سے جاتا ہے تو اس کے آنر کے اندر فائر کیا جاتا ہے. تو شادرہ سے لے کے انارکلی تک یہ اچھا خاصا ڈسٹینس ہے. یہاں پہ انہوں نے پھر تھرو آؤٹ ٹروپس اپنے کھڑے کیے, اور پھر جیسے جیسے وہ سامنے سے آتے تھے تو وہ فائر ان آنر پھر کرتے تھے.
پھر جب ان کو یہاں پر لے کر آیا گیا تو یہ جو ابھی آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس بلڈنگ کے اندر جیسے کہ بھائی آپ کو میں نے اندر جا کے بھی جو میں نے کلپس ہے وہ میں نے بھائی سے ریکویسٹ کر لی تھی کہ وہ میں پہلے جا کے شوٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ 2 قبریں دیکھ رہے ہیں، جو بڑے سائز والی قبر ہے یہ جنرل جان کی ہے، اور جو چھوٹی والی قبر ہے ان کی بیٹی میری شارلٹ کی ہے. رنجیت سنگھ کے ساتھ جب جنرل جان کام کر رہے تھے تو ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا جو کہ اس ٹائم کے بہت ایک بڑا ایوارڈ تھا، کوکب اقبال پنجاب. یہ میں جس جگہ کے اوپر ابھی کھڑا ہوں، یہ جو مقبرہ ہے یہ زمین سے ذرا اوپر ہے. جیسے ابھی آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے سامنے. ادھر سے ایسے آتے آپ نے پھر یہاں پہ پھر سیڑھیاں، اور سیڑھیوں سے ایسے پھر اندر جب آپ جاتے ہیں تو پھر یہ دو جو قبریں ہیں وہ یہاں پر آپ کو ملتی ہیں. جنرل جان کی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ جو پنجاب ہے اس کے اندر سب سے لیٹ جو حکومت کی تھی برٹش نے، وہ پنجاب کے اندر کی تھی. اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل جان کو دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹروپس کو اس طرح کا ٹرین کیا ہوا تھا. انہوں نے خالصہ آرمی تھی، انہوں نے ان کا پھر ایک اور اپنی پاس سے بھی نام رکھا، وہ تھا فوجی خاص. خاص مطلب کہ جو اسپیشل آپ بولتے ہیں. میں ایک آپ کو مزے کی چیز بتاؤں، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے بالکل یہ مقبرہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے نا یہ فلیٹس ہیں. ان فلیٹس کا نام بھی ایک وقت کے اوپر کوڑیدہ فلیٹس تھا، کیونکہ اس ایریا کا نام یہ پھر پڑ جاتا ہے. یہ تھی جی یہاں کی تھوڑی بہت ہسٹری تھی. اس کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. پرانی انارکلی کے اندر آپ آتے ہیں تو یہ سامنے جو فلودہ والی شاپس ہیں وہاں سے جب آپ بالکل لسانی فلودہ ہوتا ہے اس کے بالکل سامنے ٹیکس آفس ہے. اس کے اوپر سامنے یہ جو ابھی آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کا بورڈ ہے. شام کے وقت تو یہ بند ہو جاتا ہے، لیکن صبح میں خیال میں کہ 8-9 بجے تک کھل جاتا ہوگا. ہسٹری کو پڑھیں، اس کو آگے دیکھیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.